کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ وطن اقامت وطن اصلی اور وطن اقامت سے باطل ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھیں، ایک ہمارا وطن اصلی کہلاتا ہے۔ وطن اصلی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کا آبائی گھر ہے اور ابھی بھی باقی ہو، یہ آپ کا وطن اصلی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کسی مقام پہ شادی کی اور آپ کی زوجہ وہاں ہیں، تو جب آپ شادی کر لیتے ہیں، زوجہ ساتھ ہیں، تو یہ آپ کا وطن اصلی ہو جاتا ہے۔ تیسرا وطن سکونت کہلاتا ہے، یعنی جہاں پہ آپ جا کے ٹھہریں اور نیت ہو کہ اب یہاں سے نہیں جاؤں گا، اب یہیں پر رہوں گا۔ جیسے کوئی پنجاب سے ہمارے کراچی میں آ جائے اور اب کہیں جانے کا ارادہ نہ ہو، بس اب زندگی یہیں گزاریں گے، یہ ذہن بنا لیں، تو یہ سکونت یعنی جو مستقل سکونت اختیار کریں وہ بھی وطن اصلی ہو جاتا ہے۔ یہ 3 تو یاد رکھیں۔ ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان میں آپ داخل ہوں گے، چاہے 1 دن کے لیے داخل ہوں، آپ اگر پہلے مسافر تھے فوراً مقیم ہو جائیں گے۔ دوسرا وطن اقامت ہوتا ہے کہ آپ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور اسی ایک شہر میں مستقل 15 دن لگاتار رہنے کا ارادہ ہو، تو جیسے ہی آپ یہ نیت کریں گے تو آپ مقیم ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کسی کی نیت میں کسی کے تابع نہ ہوں۔ جیسے نوکر اپنے مالک کے ساتھ ہو تو بیچارہ وہ اپنی نیت تو نہیں کر سکتا، مالک نے اگر 15 دن کی نیت کی، اس کی بھی ہو جائے گی، اور مالک نے 5 دن کی نیت کی، یہ کہتا ہے میں 15 دن ٹھہروں گا، بھئی آپ کیسے ٹھہرو گے؟ مالک کہے گا چلو 5 دن بعد تو جانا پڑے گا، اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس ایک شہر میں لگاتار 15 دن، مثلا آپ نے 7 دن لاہور میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا، یا جیسے کراچی سے ہمارے لاہور چلے گئے، اور پھر وہاں سے پشاور 5 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا، تو یہ 2 شہروں کی مدت کو نہیں ملایا جاتا، ایک شہر، یہ وطن اقامت ہے۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی وطن اقامت میں پہنچ گیا، یعنی وہاں پہنچا اور 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، اب یہ وطن اصلی سے کیسے باطل ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ جیسے آپ یہاں گئے اور آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، پھر یہاں سے اپنے وطن اصلی میں چلے گئے، تو جب آپ جیسی وطن اصلی میں داخل ہوں گے یہ باطل ہو جائے گا۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں آپ نے 15 دن کی نیت کی ہے ٹھہرنے کی، لیکن درمیان میں کام آ گیا اور آپ وطن اصلی میں چلے گئے اور یہاں 10 دن پورے ہو گئے تھے، اب آپ واپس آئے تو اب وہ پہلے 10 دن شمار نہیں ہوں گے، وہ ختم ہو گئے، وطن اصلی نے وطن اقامت کو باطل کر دیا۔ اب جب آپ دوبارہ آئیں گے تو اب دیکھیں گے آپ کتنے دن ٹھہرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے 5 دن ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ صرف 5 دن ٹھہرنا کہلائے گا، پہلے والے 10 دن اس میں ایڈ نہیں کریں گے، لہذا آپ شرعی مسافر رہیں گے۔ اسی طریقے سے وطن اقامت میں آپ پہنچ گئے، 15 دن نیت کر لی، یہاں سے کہیں اور آپ قریب چلے گئے جو وطن اصلی نہیں ہے، اور تقریباً 92 کلومیٹرز دور ہونا چاہیے یہ وطن اقامت، وہاں پر جب آپ چلے گئے یعنی کسی اور سٹی میں جا کے وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، جبکہ یہاں جو آپ نے نیت کی تھی 15 دن پورے نہیں ہوئے تھے، مثلا 10 دن میں آپ گئے اور وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، یہ باطل ہو گیا۔ اب فرض کریں وہاں ارادہ تبدیل ہو گیا، آپ وہاں سے یہاں آ گئے، تو جیسے وطن اصلی سے یہاں پر آئے تھے 5 دن باقی تھے، تب بھی یہ وطن اقامت نہیں بنے گا کہ پچھلے دن اب اس کے ساتھ ایڈ نہیں ہوں گے، تو یہ آپ اب مسافر ہو جائیں گے۔ تو وطن اصلی اور وطن اقامت اگر آپ درمیان میں اس وطن اقامت سے وہاں چلے گئے اور واپس آئے تو اب یہ باطل ہونے کا مطلب جو پہلے دن تھے وہ اگلے دنوں کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔